ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم کافرون۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمان اعظام اور سامعین کرام، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ جیسے معزز حضرات کے سامنے اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے خوشائی کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ پہلے اسے سمجھ لیں۔ کسی مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت یا تجارتی سامان ہو تو ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت یا مال تجارت کا 40واں حصہ غریب اور محتاجوں کو دے، اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ سامعین نظام، آپ شہری ہو یا دیہاتی، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اور کچھ لوگ فقیر ہیں اور کچھ سہارے والے ہیں اور کچھ یتیم و مسکین ہیں۔ آپ کے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جن کا ہر دن یوم عید ہے اور ہر رات شب برات ہے، اور کچھ بیچارے 2 روٹی کے محتاج ہے، کوئی لولا ہے تو کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے تو کوئی بہرا ہے، جن کے پیٹ خالی ہے اور تن پر کپڑا بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کا گزر کیسے ہوگا اگر وہ کسی سے قرض مانگے تو قرض نہ ملے، مزدوری کرنا چاہے تو کوئی انہیں اپنے یہاں کام نہ دے۔ آپ بتائیے کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے سب نے اپنے اپنے ماتحتوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تاکہ سماج ستھرے، غریب ابھرے، محتاج اپنے پیروں پر کھڑا ہو، پردیسی وہ اپنے وطن لوٹ جائے۔ آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور فرمائیں جہاں کا ہر دولت مند ہر سال اپنی دولت کا 40واں حصہ راہ خدا میں صرف کر دے۔ کیا وہاں غریبی رہ جائے گی؟ کیا وہاں چند ٹکوں کے لیے لوگ دوسرے کا خون پینے لگیں گے؟ کیا وہاں چند سکوں کے عوض کسی معصومہ کی عزت لوٹی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دیش میں اسلامی معاشرہ اپنی مکمل شکل میں وجود پذیر ہوا وہاں دولت کی اس گردش کی وجہ سے کوئی محتاج نہ رہا۔ لوگ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے تھے اور کوئی نظر نہ آتا تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آج اپنے ماحول میں زکوٰۃ کا پورا انتظام کریں۔ زکوٰۃ کا جو ثواب اور جو انعام آخرت میں اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا اور اسے نہ ادا کرنے والوں کو قیامت کے دن جو رسوائی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنے سے آخرت میں کامیابی ملے گی اور دنیا میں بھی بڑا اس سے فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا کا دل مسرور اور مطمئن رہتا ہے، غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، تو میرا عنایت کردہ مال خرچ کیے جا، میں تم کو برابر دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.